اللہ رب العزت نے اگر آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے تو ہر باپ کے اور ہر ماں کے دل کے اندر یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی طرف انگلی نہ اٹھایا جائے، بچہ ایسا نیک ہو کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کی بھی عزت ہو، اس کا بھی ادب و احترام کیا جائے۔ یہ تقریباً ہی ہر ماں باپ کے دل کے اندر خواہش ضرور ہوتی ہے، لیکن صرف اس خواہش کو دل کے اندر پال لینے سے یہ خواہش پوری نہیں ہو جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور اس کے لیے خاص طور سے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ اپنے اندر نیکی کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایک طرف چاہے اپنے بچوں کو تربیت کے حوالے سے کتنا بھی سمجھا دیں اور ایک نئے طریقے کے ذریعے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر لیں، اور وہیں دوسری طرف خود آپ کی زندگی راہ راست سے ہٹی ہوئی ہے، آپ کے زندگی کے اندر نیکی نہیں ہے، تو یقین مانیے وہ آپ کے گناہ یا آپ کے گناہوں کے برے اثرات آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اس نسل میں نہیں تو دوسری نسل میں، اور دوسری نسل میں نہیں تو تیسری نسل میں، اور کہیں نہ کہیں جا کر کے اس کا اثر ضرور دکھتا ہے۔ اور اگر آپ نیک ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر صحیح طریقے کو اپناتے ہیں، تو آپ کے نیکی کا اثر آپ کی اولاد میں کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا۔ اگر آپ کے اس نسل میں موجود نہ ہو یا اس نسل میں نیکی کا اثر نہ دکھے، تو پھر دوسری نسل میں بھی نہ دکھے، تیسری نسل میں، یہاں تک کہ 7 پشتوں میں جا کر کے یا اس سے بھی آگے کہیں نہ کہیں جا کر کے اس کا اثر ضرور دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کا حوالہ بھی دوں گا اور اس کو ثابت کر کے بھی آپ کو بتاؤں گا، بس آپ غور سے بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ اس بات کے ضرور قائل ہو جائیں گے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر نیکی ہوگی، ہم فرما بردار ہوں گے، تو اس کے اثر کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کے اندر بھی ضرور آئے گا۔ لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جتنے باپ ہوتے ہیں سب کی خواہش ہوتی ہے اور سب کی تمنا ہوتی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن اولاد کو نیک بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے یا نیک بننے کے لیے جو کام آپ کو کرنا چاہیے وہ خود نہیں کرتے ہیں، اور دل ہی دل میں یہ خواہش پال کر رکھتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ ایک بچہ تھا جو اسکول کے اندر پڑھا کرتا تھا، یہ واقعہ سچا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اسلامیات کے ٹیچر نے اسے ایک نظم سکھائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ شاعر نے لکھا ہے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، لیکن وہ بچہ جب بھی پڑھتا تھا تو والا کے بجائے والے کہتا تھا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ استاذ نے اسے بہت سمجھایا اور یاد کرایا، لیکن جب بھی وہ پڑھتا تھا تو والا کبھی اس کی زبان سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ آخر کار سال گزر گیا اور سال کے آخر میں جو ایک پروگرام ہوتا ہے سالانہ، اس سالانہ اجلاس کے اندر اور پروگرام کے اندر اس نے وہ نظم سنائی، وہ نعت سنایا، اور اس میں بھی اس نے وہی پڑھا جو پورے سال پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ اس اجلاس کے اندر، اس پروگرام کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے تھے،
بڑے عہدیداران آئے تھے، کمشنر تک کے لوگ آئے ہوئے تھے، اس نے اپنے صدارتی خطبے میں یہ کہا کہ آج کل کے استاذ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شاعر نے لکھا ہے، مراد غریبوں کی بر لانے والا، اور بچہ پڑھ کر کے گیا ہے والے۔ بہرحال استاذ کی بے عزتی ہوئی اور سب کے سامنے میں اس کی انسلٹ ہوئی، اور بڑی بے نامی ہو کر کے بہت رسوا۔ اب ظاہر سی بات ہے، پورے مجمع کے اندر ایک استاذ کا نام لے کر کے اس کو رسوا کر دیا جائے، آپ اس کی بے شرمی کا اور بے عزتی کا اندازہ لگائیے۔ بہرحال پروگرام ہو گیا، سال ختم ہو گیا، بچہ اس کلاس سے اگلی کلاس میں چلا گیا۔ اتفاق سے اس کے کلاس کے شروعات کے دن تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ ریاضی کا ایک ٹیچر آیا ہوا نہیں تھا۔ بچے کی کلاس خالی تھی، گھنٹی خالی تھی، تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے سوچا کہ اسلامیات کے ٹیچر کو وہاں بھیج دیتے ہیں، یہ بھی خالی بیٹھے ہیں، بچے بھی خالی بیٹھے ہیں، ان کا بھی وقت نکل جائے گا اور ان کا بھی وقت نکل جائے گا۔ ان سے کہا کہ آپ جا کر کے فلاں کلاس میں بچوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اسلامیات کا وہ ٹیچر، وہی ٹیچر جس نے اس بچے کو پڑھایا تھا، اسی کلاس میں جا کر کے بچوں سے باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا، اور پھر اس کے آخر میں کچھ سوالات کروں گا، آپ اس کے جواب دینا۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال باتیں ہونے لگی، جب بات کر کے تھک گئے تو آخر میں استاذ نے بچوں سے سوال کرنا شروع کیا، کسی سے کچھ سوال کیا، کسی سے کچھ سوال کیا، اور وہ بچہ جو سالانہ پروگرام کے اندر والا کے بجائے والے پڑھا تھا، وہ بھی اسی کلاس میں تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس سے کہا کہ بتاؤ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ ہم سب کو تو معلوم ہے ہمارے نبی کا کیا نام ہے، کیا نام ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بچہ کھڑا ہو گیا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ وہ خاموش ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ وہ اشارے میں سر ہلاتا ہے لیکن زبان سے نہیں بولتا ہے۔ بہرحال استاذ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بچہ بڑا ضدی قسم کا معلوم ہوتا ہے، اس نے بھرے پروگرام کے اندر، سالانہ اجلاس کے اندر میری بے عزتی کروائی، آج تو میں اس کی زبان سے نکلوا کر کے ہی رہوں گا۔ بہرحال اس بچے کی اچھے سے دھلائی اور پٹائی ہوتی ہے، ہلکا پھلکا ایک پٹائی، ایک بہت زیادہ پٹائی، تو طبیعت سے اس کو پٹائی کرتا ہے، ڈنٹے سے، تھپڑ سے، اور بچہ روتا جاتا ہے، پٹائی کھاتا جاتا ہے، لیکن نبی کا نام نہیں بتا رہا ہے۔ مار کھاتے کھاتے اس کلاس کا وقت ختم ہو گیا۔ استاذ جاتے جاتے یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں ابھی دوسری کلاس میں آتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ تم نام کیسے نہیں بتاتے۔ بہرحال استاذ پٹائی کر کے چلے گئے، بچہ پٹائی کھا کر رو رہا تھا، آنسو پوچھ رہا تھا، لیکن کلاس میں بچوں کے آپس میں دوستی بھی ہوتی ہے، کچھ بچے دوست ہوتے ہیں، وہ آ کر کے اس کے پاس بیٹھ گئے، اور وہ بھی غمزدہ نظر آ رہے تھے کہ وہ بچہ جو اتنا نیک اور شریف ہے، جو کلاس میں اول نمبر لاتا ہے، جسے کبھی پٹائی نہیں ہوئی، اور آج اگلی کلاس کے اندر شروعات کے دنوں میں ہی اس کی اتنی پٹائی ہوئی ہے، سب کے سب غمزدہ تھے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد بچہ آنسو پوچھ کر کلاس سے باہر جاتا ہے اور فریش ہو کر کے آتا ہے، منہ ہاتھ دھو کر کے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی استاذ، وہی ٹیچر دوسری گھنٹی میں آتے ہیں۔ جیسے ہی آتے ہیں تو بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ تو فوراً کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ یاد رکھیے گا، آپ کو بہت کام آئے گا۔
تو استاذ حیرت میں پڑ جاتا ہے، اس میں کوئی تو راز ہے کہ جب اسے اتنی پٹائی لگی یہ نام نہیں بتایا، جبکہ اس کو نام معلوم تھا، اور اب آتے ہی اور ایک ہی مرتبہ میں پوچھتے ہی اس نے فوراً نام بتا دیا۔ چنانچہ استاذ کے دل کے اندر شفقت آتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، وہ اس کے قریب جاتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، شفقت سے اس سے بات کرتا ہے، پیار دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو اور میرے بیٹے جیسے ہو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے کہ تم نے نام نہیں بتائی اور تم نے پروگرام کے اندر بھی والا نہ کہہ کر کے والے کہا، مراد غریبوں کی بر لانے والے، آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب سنیے اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم دین سے کتنا دور ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، اور میرے والد صاحب، والد کس کو کہتے ہیں؟ پاپا کو، یعنی پاپا سب جانتے ہیں، لیکن وہ پاپا کھانے والا نہیں، بسکٹ۔ والد صاحب یہ اچھا نام ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال کہا کہ میرے والد صاحب انتقال کر چکے ہیں اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی اور سنتوں پر بہت عمل کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے والد کو بڑی عقیدت تھی۔ اس نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا جب بھی نبی کا نام لینا، جب بھی زندگی میں کہیں بھی پڑھنا یا کہیں بھی بولنا، کہیں بھی کوئی چیز نبی کے بارے میں کہنا، تو یاد رکھنا کہ بے ادبی نہ ہو، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے نبی کا نام لینا۔ اسی وجہ سے میں نے پڑھا تھا مراد غریبوں کی بر لانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ شاعر نے اگرچہ کچھ لکھا ہو، لیکن میرے والد صاحب نے جاتے جاتے اس دنیا سے کہا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی اپنے نبی کا نام بے ادبی سے نہیں لینا۔ اور ایک ہم ہیں کہ جب ہمارے نبی کا نام لیا جاتا ہے اور جب نبی کا نام لے لیا جائے تو امتی پر واجب ہوتا ہے کہ درود بھیجے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم یہ کہنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن ہم بیانوں میں نام سنتے ہیں، تعلیم میں نام سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہوئے نام سنتے ہیں، یا اپنی زبان سے نام نکالتے ہیں، لیکن کیا درود پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ تعلیم ہوتی ہے مسجدوں کے اندر، صبح اور شام حدیثیں پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی تفسیر بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی نبی کا نام لیا جاتا ہے، اور ہماری زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی درود نہیں نکلتی ہے۔ بسا اوقات ہم بات کے درمیان مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہم کہیں اور کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو بات سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ بہرحال اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کی نصیحت ہے کہ کبھی بھی نبی کا نام بے ادبی سے نہیں لینا، چنانچہ میں کبھی بھی نبی کا نام بے ادبی سے نہیں لیتا ہوں۔ تو کہا اچھا پھر بتاؤ کہ جب تمہیں نبی کا نام معلوم تھا تو تم نے نبی کا نام بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں اتنی پٹائی لگی اور روتے رہے، لیکن پھر بھی نبی کا نام نہیں بتایا، اس میں کیا راز ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں بھی ایک راز ہے، اور راز یہ ہے کہ اگر آپ مارتے مارتے میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، پھر بھی میرے زبان سے میرے نبی کا نام نہیں نکلوا سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں باوضو نہیں تھا، میرا وضو ٹوٹ گیا ہوا تھا، اور آپ پٹائی پر پٹائی کیے جا رہے تھے۔ اور میرے والد صاحب کی نصیحت ہے کہ کبھی بھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے مت لینا۔ اگر آپ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے تب بھی میں اپنی زبان سے نبی کا نام نہیں نکالتا۔ کیوں؟ دیکھیے یہ سبق اس کو کس نے دیا تھا؟ مدرسے میں استاذ نے، اسکول کے اندر ٹیچر نے۔ یہ سبق کہاں سے ملا تھا؟ اسے اپنے گھر سے ہی تو ملا تھا۔ تو اس لیے گھر سے جو تعلیم ملتی ہے اور بچے کے اندر جو بات بٹھا دی جاتی ہے اس کے ماں اور باپ کی طرف سے، وہ باتیں ہمیشہ اس کے دل پر نقش کر جاتا ہے، کیونکہ بچہ جب شعور کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے
تب وہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اپنے والدین کے پاس ہوتا ہے، آپ کے گودوں میں ہوتا ہے اور آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے چھوٹے بچے کو دیکھیں گے، آپ گھر کے اندر نماز پڑھنا شروع کیجئے، آپ کا وہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ جسے اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ مصلی کیا ہے اور ابا سجدے میں گئے ہیں تو سجدہ کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ سجدے میں چلا جائے گا۔ جب بچہ اتنی سی عمر میں جب اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا تو کیا اس کی عادت نہیں بنے گی کہ وہ آگے کی زندگی میں بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا؟ تو ایک باپ کی نصیحت نے ایک استاذ کے سال بھر کے محنت پر پانی پھیر دیا۔ سال بھر کوشش کرتا رہا استاذ اور اسے رٹاتا رہا، سناتا رہا اور بتاتا رہا کہ شاعر نے والا نہیں لکھا ہے، والے لکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی باپ کی بات کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکا۔ ابھی وقت ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہماری زندگی کے اندر جو نیکیاں ہوتی ہیں یا ہم جو نیک عمل کرتے ہیں اس کے اثرات بھی ہمارے بچوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور میں اس کو ایک واقعے سے ثابت کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے اگر نام سنا ہوگا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بن مروان کا، جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے مسلمانوں کے، امیر المؤمنین تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ نوجوان کے چہرے کو دیکھ کر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا نورانی چہرہ تھا اور اتنا پروقار چہرہ تھا کہ دیکھ کر وہ دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن لباس سے وہ مسکین لگ رہا تھا۔ چہرے سے تو پر اطمینان معلوم ہو رہا تھا، چہرے پر تو نور ہی نور تھا، لیکن لباس سے وہ مسکین معلوم ہو رہا تھا، غریب معلوم ہو رہا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک، مروان بن عبد الملک نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ اسے کہا گیا کہ یہ سالم ہے، یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو انہیں بلایا گیا۔ حضرت سالم ان کے سامنے آتے ہیں تو امیر المؤمنین ان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے دادا کا بڑا مداح ہوں۔ مداح کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، یعنی تمہارے دادا سے مجھے بڑی عقیدت ہے، تمہارے دادا کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، کتنے دیندار تھے اور میں دن رات اس کے گن ہی گاتا ہوں، لیکن تمہاری یہ حالت دیکھ کر کے مجھے بڑی دکھ ہوئی ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے کچھ کام آ سکوں اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں تمہاری مدد کر سکوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جسے دوسروں کے کام آ کر کے خوشی ملتی ہے، دوسروں کو کھلا کر کے اتنی خوشی ملتی ہے جتنی کہ اسے خود کو کھا کر کے نہیں ملتی۔ جتنا دوسرے کے کام آ کر کے خوشی ملتی ہے، اتنا خوشی اس کو اپنا کام کر کے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ تم اپنی حاجت، اپنی ضروریات بیان کرو، تمہاری ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، اس وقت میں اللہ کے گھر بیت اللہ میں کھڑا ہوں اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کے آپ کے سامنے اپنی ضروریات کو بیان کروں۔ یہ جواب سن کر کے امیر المؤمنین شجر رہ گیا، خاموش کا خاموش رہ گیا۔ بہرحال وہ بھی عبادت میں مشغول ہو گئے، وہ بھی طواف کرنے لگے، اور خلیفہ نے، امیر المؤمنین نے اپنے غلام سے کہا کہ اس پر نظر جمائے رکھنا، جیسے ہی یہ عبادت سے فارغ ہو اور بیت اللہ سے باہر قدم نکالے، اس کو فوراً میرے پاس لے کر کے آنا۔ اس کے غلام نظر جمائے ہوئے تھے، اور جیسے ہی حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر کے بیت اللہ سے نکلتے ہیں، تو غلام اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المؤمنین نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ کو بلایا ہے۔ بہرحال ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں، اور اب امیر المؤمنین حضرت سالم سے کہتے ہیں کہ اب تم اللہ کے گھر میں نہیں ہو، بیت اللہ سے نکل چکے ہو، اور اب تم اپنی ضروریات ہم سے بیان کر سکتے ہو۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں، لہٰذا اپنی ضروریات بیان کرو۔ اس نے کہا، حضرت سالم نے
کہ امیر المؤمنین آپ میری دنیاوی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں یا اخروی؟ آپ کون سی ضرورت میری پوری کر سکتے ہیں؟ دنیا کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں یا آخرت کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ امیر المؤمنین جواب دیتے ہیں کہ میری دسترس میں، میرے قبضے میں تو دنیا کا مال و متاع ہی ہے، یعنی دنیا کے ہی مال ہیں اور دنیا کے ہی جائیداد ہیں، اور تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، لہٰذا میں آپ کی دنیاوی ضرورت ہی پوری کر سکتا ہوں۔ تو اس کا جواب سنیے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کا۔ اس نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، میری جتنی بھی ضروریات ہے اور جتنی بھی پریشانی ہے وہ سب آخرت کے حوالے سے ہے، اگر آپ وہ پوری کر سکتے ہیں تو پوری کر دیجئے، اور رہی بات دنیا کی، تو دنیا تو میں نے اپنے اللہ سے بھی نہیں مانگی ہے، دنیا تو میں نے خود اللہ تعالیٰ سے آج تک نہیں مانگی ہے، جو اس دنیا کا ہی نہیں، سارے انسان اور مخلوق اور جتنی بھی دنیا ہے اور جتنے بھی کائنات ہیں سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے اور سب کو عطا کرنے والا ہے۔ میں اس ذات سے آج تک اپنی دنیا نہیں مانگا، تو میں آپ سے دنیا کیسے مانگ سکتا ہوں؟ امیر المؤمنین یہ جواب سن کر کے حیران اور پریشان رہ گئے، خاموش کے خاموش رہ گئے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ تم نہیں، تمہارا خون بول رہا ہے، یہ تم نہیں، تمہارا خون بول رہا ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو، کہ اتنے بڑے امیر المؤمنین ہونے کے باوجود 22 لاکھ مربع میٹر پر جن کی حکومت تھی، ان کی زندگی کو دیکھیے کہ سر کے نیچے اینٹ لگا کر کے سو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جن کے باپ اور دادا اتنے نیک ہو، اتنے اللہ کے ولی ہو اور اتنے برگزیدہ بندے ہوں، تو ان کی اولاد کے اندر کہیں نہ کہیں وہ اثرات تو دکھے گا۔ تو اس نے یہ جواب دیا کہ یہ خون بول رہا ہے تمہارا، یہ تم نہیں بول رہے۔ بہرحال وہ بیت اللہ سے لگی ہوئی گلی میں چلے گئے اور یہ امیر المؤمنین کو سجدہ چھوڑ گئے اور کچھ دور کے بعد غائب ہو گئے۔ تو یہ ہے حضرت سالم رضی اللہ عنہ، اور اس کے زندگی سے اور اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نیک ہوں گے اور ہماری زندگی کے اندر نیکی ہوگی تو ہماری اولاد کے اندر بھی نیکی ہوگی، اگر ہم پرہیزگار ہوں گے ہمارے بچوں کے اندر بھی پرہیزگاری آئے گی، اگر ہم تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہوں گے، تو یہی اثرات اور یہی نتیجہ ہمارے بچوں کے اندر بھی دکھائی دے گا۔ امید ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے غافل نہیں ہوں گے۔